حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نکتا ہے وحدت حسین ہے، ہر طبقے بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کا ذکر کرنے والوں میں قرار دیا، سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کرنے والوں میں قرار دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرما۔ پاک پروردگار جو ہمارے مرحومین ہیں انہیں قرآن و اہل بیت اطہار کی نورانیت سے منور فرما، اس دنیا کی تمام کامیابیاں نصیب فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا اہل بیت اطہار کی نورانیت کا واسطہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تو جب واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے تین مبین میں وہ ساری ہدایتیں ارسال فرمائی ہیں جو انسان کو ایک خاص مقام تک لے جانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ دین مبین میں وہ تفصیلات نہیں ہیں جن کی انسان کے مادی جسم کو ضرورت زیادہ ہے، یعنی اگر ایک طرف سے دیکھیں انسان کا ایک روحانی وجود ہے، ابدی وجود ہے، ایک اس کا جز وقتی وجود ہے، مادی وجود ہے، تو دین نے کچھ تعلیمات یقیناً ایسی بھی دی ہیں جن کا تعلق مادی وجود سے ہے، لیکن ساری مادی ضرورتوں کو دین نے پورا کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ ممکن ہے کہ ہو بعد میں سمجھ میں آئے، کم از کم ظاہری طور پہ ایسا نہیں ہے، لیکن دین نے ایک ذمہ داری لی ہے، وہ یہ کہ ہدایت اور گمراہی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہو، گمراہی سے ہو، ہدایت سے ہو، اور اس کو خدا نے بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
مادی جسم کی ممکن ہے کچھ ضرورتیں بیان نہ ہوئی ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی اہم نہیں ہوں۔ آپ جانور پہ سفر کریں یا جمبو جیٹ پہ سفر کریں، اس سے کیا فرق پڑے گا انسان کی ہدایت پر، انسان کی گمراہی پہ؟ بھئی ایک جگہ یہاں سے نکلے وہاں پہنچنے میں اس کو 2 دن لگیں، یا یہاں سے نکل کے وہاں پہنچنے میں اس کو 2 مہینے میں لگیں، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن جس چیز سے فرق پڑنے والا ہے وہ یہ کہ یہ گیا کیوں تھا وہاں پہ، ہدف کیا تھا؟ اب دیکھیے وہ جو دعا ہمارے پاس ہے سفر کی، اور یہ دعائیں بہت اہم ہیں کہ ان کے اندر مفہوم ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پاک و پاکیزہ وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس کو تسخیر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک پہلو آ گیا توحیدی پہلو کہ بھئی یہ اگر انسان نے ایک جانور کو رام کیا ہے یا جمبو جیٹ بنایا ہے، جہاز بنایا ہے، یہ سب خداوند متعال کی دی ہوئی طاقت سے کیا ہے، نہیں کر سکتے تھے اگر خدا نہ چاہتا۔ ایک بات۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اصل سفر کون سا ہے؟ اصل سفر وہ ہے جو خدا کی طرف سفر ہے، یہ دنیا کے سفر ہیں۔ آپ اس جگہ سے اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جا رہے ہیں، اس پہ اس بات کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ یہ سفر چھوٹے سفر ہیں، اصل سفر وہ سفر ہے جو خدا کی طرف کرنا ہے ہمیں، لمنقلبون۔ تو یہ وہ توحیدی عنصر ہے، دین کا توحیدی عنصر، دین کا معنوی عنصر، ہر چیز میں یاد دلائے کہ اصل کہانی کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے۔ اب اس کو بڑھاتے ہوئے چند جملے مجھے آج عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں۔ نہج البلاغہ کے مختلف خطبات عرض ہوئے ہیں، ان میں چند جملے اور انشاءاللہ تبرکاً عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ نہج البلاغہ سے ہمارا تمسک بڑھے، انشاءاللہ اس سے ہماری ہدایت کے راستے بڑھیں۔ اور اب جب کہ یہ عشرہ مجالس یہاں اختتام پذیر ہو جائے گا تو آگے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی چند جملات عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کل چند جملے اس خطبے سے عرض ہوئے تھے، اور یہ خطبہ نمبر تھا 188، اور اب اس سے میں چند جملے اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تھا فرعوا عباد اللہ ما برعایتہ یفوز فائزکم، اے اللہ کے بندو ان چیزوں کی پابندی کرو جس کی پابندی کرنے سے تم میں کامیاب ہونے والا کامیاب ہوتا ہے، انہیں ضائع و برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔ موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ مہیا کر لو، اس لیے کہ جن اعمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے، اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوگے انہی کا بدلہ پاؤ گے۔ کل اس جملے کے اوپر رک کر ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ کل ہی تھا میرے خیال میں جب عرض کیا تھا برزخ کی زندگی کیسے بنے گی، تو وہی جو ہم انجام دیں گے وہی برزخ بن رہا ہوگا، وہی جو ہماری خصلتیں ہوں گی وہی برزخ بن رہی ہوں گی۔ تو جو کچھ برزخ میں ہمیں ملے گا وہی ہمارے اعمال ہیں، اور یہ برزخ تو صرف ایک اسٹیج ہے، اس کے بعد پھر محشر ہے، پل صراط ہے، یہ سارے اسٹیجز جو مختلف زندگی کے آتے رہیں گے وہ اس سے متاثر ہو کے آتے رہیں گے۔ اب یہ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جن کے اعمال اتنے اچھے ہوں کہ برزخ کی ضرورت نہ پڑے۔ امام خمینی نے ایک کتاب میں ان کے جو کلمات سے بنائی گئی تھی معاد شناسی قیامت، ان کی تقریروں سے ایکسٹریکٹ کر کے کتاب بنائی گئی تھی معاد، اور اس کا اردو میں بھی اس کے بھی ایکسٹریکٹ کا ترجمہ ہوا تھا، اس کے بھی کچھ تجزیہ تخلیص کر کے ترجمہ ہوا تھا، میرے خیال میں قیامت نام رکھا تھا اس کا کیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے جملہ لکھا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی اتنا اچھا ہو کہ اسے برزخ کی ضرورت نہ پڑے، صحیح ہے، اور یہاں مرے اور وہاں قیامت میں اٹھے خوبصورتی کے ساتھ۔ فرمایا دنیا میں انگلیوں پہ گنے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ معرکہ کیا ہے۔ اچھا یہ معرکہ کیا معرکہ ہے؟ تھوڑا سا آپ کو اس سے ٹچ کرنے کی خاطر، مجھے بھی اس کی کوئی مہارت نہیں ہے لیکن مجھے اس کے جملے رٹے ہوئے ہیں اس لیے، اور اس کو سمجھانے کا بھی ایک راستہ مجھے رٹ گیا ہے، وہ میں رٹا و رٹایا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس میں
یہ مثال سمجھ میں آتی ہے زیادہ آسانی سے اینالوگ گھڑی سے. اینالوگ گھڑی جس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں، سوئی گھوم رہی ہے، تو اس میں یہ جو 6 نمبر ہے جو سب سے نیچے ہے، کہتے ہیں یہ مادی دنیا ہے، یہ مادی دنیا ہے. وہ جو 12 نمبر سب سے اوپر ہے یہ مقام خدا ہے. یہ سب سے اوپر مقام خدا ہے، 6 نمبر مقام دنیا ہے. 6 نمبر کے بعد 8 نمبر تک یہ ہے عالم مثال، برزخ. 8 سے 10 تک اگلا مرحلہ ہے، مثلا محشر، پل صراط. 10 کے بعد عالم عقل ہے، کوئی ایسی نورانیت ہے جس کا ہمارے توہمات میں بھی کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. صحیح. اور یہ جب خلق ہوا تھا تب بھی ایسے ہی ہوا تھا، یعنی اس 12 پہ خدا اس نے پہلا مرحلہ جو خلق کیا وہ عالم نور، عالم عقل. یہ 10، یہ 2 تک، ادھر سے آتے ہوئے 2 تک، پھر 4 تک آتے آتے مختلف اور نورانی مخلوقات خلق ہوتی رہیں. پھر 4 سے لے کے 6 تک اور ایسی مخلوقات خلق ہوتی رہیں جن میں مثال ہے، جیسے ہماری برزخ. تو یہ اترا بھی ایسے ہی تھا اور واپس بھی ایسے ہی جائے گا. اس کو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا سے آئے ان مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک آئے، اور اس کو کہتے ہیں یہ خدا سے سب سے دور جگہ ہے. کیوں؟ یہاں پہ مادے کی اٹیچمنٹ آ گئی ہے. خدا کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مادہ سب سے دور ہے خدا نے متعال کیے اس وجود مقدس سے. تو اس میں اٹیچمنٹ ہماری آ گئی، تو ہم اس وقت سب سے دور ہے. تو جب یہاں سے مریں تو کیا ہوگا؟ یہاں سے مریں گے تو عالم مثال میں جائیں گے جو 10 تک ہے. پھر وہاں سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مثلا ایک اور نورانیت کے مرحلے میں جائیں گے. پھر 10 کے بعد یعنی 6 سے 8 مثال، 8 سے لے کے 10 تک نورانیت والا، پھر 10 کے بعد عقل. تو امام خمینی نے یہی لکھا تھا، کہنے کہ دنیا میں انگلیوں پہ گننے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا اسائنمنٹ نپٹا دیا، برزخ کا اسائنمنٹ بھی نپٹا دیا، اور محشر کا اسائنمنٹ بھی نپٹا دیا ہے. وہ یہاں سے نکل کر سیدھے عالم عقل میں جائیں گے. اب پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا پوری انسانیت میں انگشت شمار، انگلیوں پہ گننے کے قابل کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ معرکہ کیا ہے. اچھا، زیادہ تر لوگ کیسے ہیں؟ زیادہ تر لوگ خوش نصیب اچھے والے وہ ہیں کہ جو اس دنیا کا کام نپٹا گئے، اس دنیا میں پاسنگ مارکس لے کر ایگزٹ کر گئے اور پہنچ گئے عالم مثال میں، یعنی برزخ میں. اب برزخ میں ان کی زندگی گزرے گی، ان کے اندر کچھ پیوریفیکیشن بڑھے گی. جب وہ پیوریفیکیشن بڑھے گی تو وہ محشر میں پہنچیں گے. محشر میں پہنچیں گے تو صاف ستھرے ہو چکے ہوں گے. اگر دنیا کی کچھ علائشیں لگی بھی ہوں تو وہ برزخ میں ختم ہو جائیں گی. صحیح ہے. برا کس کے لیے ہے؟ برا اس کے لیے ہے کہ جو دنیا سے نکلا برزخ میں آیا لیکن دنیا کا اسائنمنٹ پورا نہیں ہوا تھا. اس کے لیے ٹف جاب ہے. اچھا، اسائنمنٹ پورا نہیں ہوا کیا مطلب؟ یہاں آیا تھا انسان، یہاں سے گیا انسان، لیکن مثلا نعوذ باللہ تعالی جو امام نے کہا تھا ذو لسانین ذو وجہین، 2 چہرے 2 زبانیں لے کے چلا گیا. اب ایگزٹ تو اس نے انسان کر لیا ہے لیکن وہاں اس کو آگ کی 2 زبانیں مل گئیں. کیوں؟ چونکہ منافقت دکھا رہا تھا. اس کو 2 چہرے مل گئے. کیوں؟ چونکہ اس نے اندر کچھ رکھا تھا، باہر کچھ اور رکھا ہوا تھا. بولنے میں کچھ اور تھا، اندر کچھ اور تھا. تو یہ ہو گیا کام. لیکن یہ ابھی بھی انسان ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو یہاں سے نکلی ہے، برزخ پہنچی ہے، لیکن انسان نہیں ہے. انسان نہیں ہے. کیوں انسان نہیں ہے؟ اس کے اندر کچھ ایسی خصلتیں ہیں جو جانوروں کی خصلتیں ہیں، اور وہ خصلتیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس کی انسانی صفتیں ان خصلتوں کے سامنے دب گئی ہیں. اب اس کا ایگزٹ ہے حیوان پر. آیت ملا احمد نراقی نے عروج السعادہ میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایگزٹ انسان پہ نہیں کر سکا، حیوان پہ کیا، اور پاسبلٹی یہ ہے کہ 7 جانوروں کی شکلیں لے کے باہر جائے گا.
اگر کوئی واقعی کسی بدبختی میں پھنس گیا تو ایک جانور نہیں 7 جانوروں کی شکلیں لے کے باہر جائے گا. جب وہ 7 جانوروں کی شکلیں لے کے باہر جائے گا، اب برزخ میں پہنچا ہوا ہے 7 جانوروں کی شکل میں. کتنا وقت لگے گا کہ ایک جانور کی شکل ختم ہو؟ 2 3 4 6 7. اب بنا واپس انسان جس میں دنیا میں آیا تھا. اب وہ حساب کتاب شروع ہوگا کہ جو دنیا میں تمہیں کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب تک کیا تھا؟ اب تک تو اس کا حساب تھا تم آئے انسان تھے، تم جانور بنے کیوں؟ پھر یہ کام شروع ہوگا کہ تم انسان آئے تھے، تم انسان بن کے تمہیں کچھ اور کرنا تھا، وہ کیا کیا تم نے؟ پھر وہ برزخ. تو پھر فرماتے ہیں بعض لوگ ہیں جن کی برزخ کئی لاکھ سال کی ہے. ایک کیٹیگری اور ہے جس کی برزخ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ کوئی ایسا بدبخت ہے جس کی 7 جانوروں کی شکلیں اور انسانیت میں جو کچھ کرنا تھا اتنے گندی سطح پر ہے کہ برزخ اس کو صاف نہیں کر سکتی. تو اس کو سیدھا بھیجا جائے گا محشر میں، اور محشر سے سیدھا بھیجا جائے گا دوزخ میں، کہ اس کو بیچ میں صفائی کرنے کا کوئی چانس نہیں رہا ہے. اس نے معاملہ اتنا خراب کر لیا اپنا. تو فرمایا کہ کچھ بہت اچھے لوگ ہوں گے جن کی برزخ نہیں ہوگی. وہ برزخ سے فارغ ہوئے ہوئے، انہوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے، اسائنمنٹ پورے کیے ہوئے ہیں، وہ عالم عقل میں روانہ ہو جائیں گے مثلا. کچھ ہوں گے جن کی برزخ نہیں ہوگی، وہ بہت ہی بدقسمت قسم کے لوگ ہوں گے جن کو برزخ کی پاکیزگی ٹچ نہیں کر پا رہی ہے. وہ سیدھے جائیں گے محشر میں، عذاب اٹھائیں گے. عام انسان جو اچھے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ برزخ میں جائیں گے، اور یہاں جو کام پورے نہیں ہوئے ہیں ان کو وہاں نپٹانا پڑے گا. اب امام نے لسٹ بھی دے دی نہج البلاغہ میں کہ تم یہ کام کم از کم لے کر برزخ میں نہیں آنا. ان کو تو تم پہلی برزخ میں نپٹا دینا، برزخ سے پہلے، مرنے سے پہلے. وہ امام نے لسٹ کی بھی ہے، وہ آپ نے دیکھ بھی لی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا ایڈیشن ہے. مثال کے طور پر ذو وجہین نہ ہو، ذو لسانین نہ ہو، کسی کی شخصیت کو ہلاک نہ کیا ہو، کسی نفس کو ہلاک نہ کیا ہو، خدا کو شریک نہ بنایا ہو. یہ تو منیمم ہو گیا. اور کیا ہونا تھا؟ اور مثلا اس کو تو سخی بن کے جانا تھا یہاں سے، اس کو شجاع بن کے جانا تھا یہاں سے، اس کو ایثار کرنے والا بن کے جانا تھا یہاں سے، اس کو ہمدرد دل کے ساتھ جانا تھا یہاں سے. وہ سب کیا ہوا؟ وہ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، برزخ جاؤ. جو کام یہاں 60 سال میں ہو سکتا تھا اب وہاں ممکن ہے 60,000 سال میں ہوگا. یہ وہ نظام ہے جو اس پہ چل رہا ہے. اور آپ کو اس کو ٹریس کرنا ہے تو میں نے کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. یہ ملا احمد نراقی کی عروج السعادہ، اس کو دیکھیے، شروع کے 100 صفحے میں یہ بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. امام خمینی کی 4 حدیث، شروع کی 5-6 حدیثیں پڑھ لیں، اس میں آ گیا ہے. کسی کو زیادہ اچھا پڑھنا ہے تو امام خمینی کی تقریروں کا جو کلیکشن معاد نام کر کے ہے اسے پڑھ لیں. اس کو ذرا حوصلے سے پڑھنا پڑے گا. کچھ جگہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی بات نہیں، جو سمجھ میں آ رہی ہو اسے پڑھ لیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہی تو کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. امام نے فرمایا کہ ایاکم بطاعتہ و طاعت رسولہ، خداوند عالم تمہیں، ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق دے. اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامن عفو میں جگہ دے. اس کے بعد امام نے فرمایا الزموا الارض واصبروا علی البلاء، چونکہ تم ہمارے ساتھ ہو تو زمین کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بلاؤں پہ صبر کرتے رہو. اب اس سے کھل کے اور کون بتائے گا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ کے باوجود کچھ نہیں آنے والا، نہیں، یہ تو بھول جاؤ. فرمانے مقابلہ سخت ہوگا، تمہیں زمین کو تھام کے رکھنا ہوگا، زمین کو تھام کے رکھو. اور آگے یہ بھی فرمایا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرنا. یعنی کیا مطلب؟ میرا دل چاہتا ہے میں شمشیر نکال کے جہاد شروع کر دوں، فرمایا نہیں، یہ نہیں کرنا جب تک ہماری طرف سے حکم نہ آئے. طے شدہ اصولوں کے تحت کام کرنا. دیکھیے خطبہ ارشاد فرمایا الزم الارض، زمین کو مضبوطی سے تھامے رہو. واصبروا علی البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هواء ألسنتكم،
اپنی ہوا و ہوس کی زبان میں اپنے ہاتھوں کو اور اپنی شمشیروں کو حرکت مت دینا. ترجمہ فرمایا اپنی زبان کی خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دینا. یعنی کیا مطلب؟ میں نے ایک نعرہ لگایا لوگوں سے. ہم لوگ زبان پہ پابند نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں سیکھتے. مثلا رہبر معظم سے، سید حسن نصر اللہ سے، انہوں سے سیکھنا پڑے گا. کیا کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایسے دھمکیاں دیتے ہیں، اگر 2 دن میں یہ نہیں کیا گیا تو یہ کر دے گی قوم، یہ کر دے گی. نہیں کرتے. کیوں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہونے کا ہے یا نہیں ہے. کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو نہیں ہونے والی ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی مضبوطی ہے. نہیں، اس میں مضبوطی نہیں ہے. آپ کی بات کا ہلکا پن ظاہر ہو رہا ہے. بعد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نعرہ آپ لگا بیٹھتے ہیں، اس نعرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی لینی پڑ جاتی ہے جو آپ کے حق میں نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ لگا چکے نعرہ وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو بھائی کام کرنے سے پہلے سوچ لو. امام فرما رہے ہیں کہ تم الزم الارض، زمین کو تھامے رہو، بلاؤں پہ صبر کرو، اپنی زبان کی خواہشات کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنی شمشیروں کو مت ہلاؤ، اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ. یہ دیکھو خدا کا حکم کیا ہے، پھر تم آگے چلو. اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد اچھا یہ جملے امام کیوں فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ ہمیں ان کے حق کی خاطر اپنی جان ہر صورت میں دینی ہے، چاہے موقع ہو چاہے نہ ہو. اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اب چاہے موقع ہے چاہے موقع نہیں ہے ہمیں جان دینی ہے. امام نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. فرمایا کہ جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی اس میں جلدی نہ مچاؤ. تم پھر ایک امید دلائی، بلا شبہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پہ بھی دم توڑے وہ شہید مرے گا. وہ شہید مرا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تم شمشیر لے کر ہی دشمن پہ حملہ کرو چاہے موقع محل نہ ہو. کیوں حملہ کرو؟ چونکہ مجھے شہید ہونا ہے. نہیں، فرمایا اگر تم ہمارے حکم کی اطاعت میں رہو اور موقع محل جو ہم بتائیں اس کے حساب سے کرو اور صبر کرتے رہو تو بستر مرگ پہ بھی مرو گے تو شہادت کی موت مرو گے. امام کا وعدہ ہے. عربی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. تینوں کو بتایا کہ وہ معرفت حق رب رکھتا ہے، معرفت حق رسول رکھتا ہے اور معرفت حق اہل بیت رکھتا ہے. ان 3 چیزوں کو رکھتا ہے. فرش پہ بھی مرے، بستر پہ بھی مرے، ماتا شہیدن ووقع اجرہ علی اللہ، اور اس کا اجر اللہ کے لیے ہوگا اور اس کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اس کی یہ نیت تلوار سونپنے کے قائم مقام ہوگی. اگر وہ اس نیت سے مرا ہے کہ اگر امام کا حکم ہوتا تو میں جہاد کرتا اور اپنی جان دیتا، اور واقعاً اس معاملے کے اندر تھا، امام فرمایا یہ شہادت کی موت مرے گا اور اس کی یہ نیت اس کے قائم مقام ہوگی کہ وہ تلوار لے کے باہر نہیں نکلا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا اب ایک سوال ہے، میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں کہ میں وہ ہوں جو امام کی اطاعت میں شمشیر نہیں اٹھا رہا، ان کے اس وعدے پر انحصار کر کے کہ میں بغیر شمشیر اٹھائے بھی ان کے حکم کی اطاعت میں فرش پہ بھی مروں گا تو شہید ہوں گا. میں وہ ہوں یا وہ بزدل ہوں کہ جو جہاد کا چیلنج قبول نہیں کرنا چاہتا؟ میں کون ہوں؟ صحیح ہے. اچھا اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر مجھے دھوکہ نہ ہو جائے کہ میں سمجھتا رہا کہ میں وہ مجاہد ہوں جس کو موقع نہیں ملا ہے، اور پتہ چلے کہ نہیں میں وہ بزدل ہوں جس نے موقع ڈھونڈا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب
اس کا رزلٹ کیسے نکلے گا؟ اس کا رزلٹ ایسے نکلے گا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی شمشیر کے معاملے میں اس نے امام کے حکم کا انتظار کیا، شمشیر نہیں چلائی، باقی معاملات میں کس کی مانتا ہے؟ باقی معاملوں میں کس کی مانتا ہے؟ مثال کے طور پر آج غیبت کا دور ہے، امام سے دوری کا دور ہے، امام کے لشکر کو ہم نہیں دیکھ پا رہے مثلا کسی بھی وجہ سے، اور ہم اس سے دور ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مجاہدین حق ہیں کہ جو غیبت کی وجہ سے جہاد سے محروم رہ گئے. صحیح ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ تم باقی جگہوں کے اوپر قربانی دیتے تھے؟ باقی معاملات میں قربانی دیتے تھے؟ مثلا کیا؟ مثلا کسب حرام کسب حلال میں تم ایسے ہی قربانی دیتے تھے جیسے جہاد میں دینی چاہیے تھی. اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اور عبودیت کے اندر ویسے ہی قربانی دیتے تھے جیسے کوئی جب جہاد کے لیے جاتا ہے میدان جنگ کے اندر قربانیاں دیتا ہے، ویسے ہی دیتے تھے. اگر ویسے ہی دیتے تھے تو تمہارا جہاد قبول ہے، چونکہ اگر تمہیں حکم ملتا تو تم شمشیر لے کے بھی کھڑے ہو جاتے. لیکن اگر تم ویسی قربانیاں نہیں دے رہے ہو تو پھر تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ جو ممکن نہیں تھا اس سے تم دور رہے، اور جو ممکن تھا وہ تم نے کیا نہیں. وہ کیوں نہیں کیا پھر؟ اب یہاں پر امام ایک قانون ارشاد فرما رہے ہیں. اب جو عرض کر رہا ہوں یہ خطبہ نمبر 174 سے ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد عجل فرجهم. امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا اور اس کے بعد یہ جملہ فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول. اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے تھے. اس کا مطلب ہے رسول گرامی کئی دفعہ ارشاد فرماتے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب مجھے آپ کی خدمت میں اصولی جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے اس سلسلے مجالس کے آخری لمحات ہیں یہ، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ اصولوں کو دوبارہ ریفلیکٹ کرنا ہے پیچھے سے لا کے کہ بھئی یہ اصول بنتے ہیں ہماری زندگی کے لیے. اور اس میں بات جہاد کی بھی ہو گئی، اور اس جہاد کے ساتھ اب بات اس کے اوپر آ گئی کہ بھئی جہاد تو نہیں ہوا تو عام زندگی کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقول ان الجنة حفت بالمکارہ وَإِنَّ النَّارِ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے، جنت سختیوں میں گھری ہوئی ہے، اور دوزخ خواہشوں میں گھری ہوئی جگہ ہے. دوزخ خواہشوں میں گھری ہوئی ہے. یاد رکھو کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ. اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت سختی بن کر آئے گی، اور اس کی ہر معصیت خواہش بن کر ابھرے گی. صحیح ہے؟ آپ البتہ یہ ایک حد تک ہے، یہ سمجھ لیں یہ شروع میں ہے. ایک کوئی بندہ جو ابھی اللہ کے راہ پہ چلنا شروع ہوا ہے تو ہر اطاعت اس کو سختی لگے گی، اور ہر معصیت ایک خواہش بن جائے گی. مثال کے طور پر کیا؟ عام زندگی کو لے لو. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ضائع. آدھا گھنٹہ کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ اگر وقت کم ہے تو باقی جگہ پہ کیوں ضائع ہوتا ہے؟ اور اگر وقت ہے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحیح ہے. اچھا ابھی قرآن کھولو اور ایسی جلدی مچے گی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ معاملہ وقت کا ہے، نہ معاملہ جسم کا ہے، نہ معاملہ انرجی کا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف ایک معاملہ ہے، اطاعت خدا سختی کے اندر آ رہی ہے اور مخالفت خدا پہ شہوات آ رہی ہیں. بس یہ معاملہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے. البتہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑا سا اس کو تفصیل عرض کرتے ہوئے، وہ یہ کہ یہ جتنا کچھ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جو ہم جیسے لوگ اس راستے میں قدم اٹھا رہے ہیں. کیوں؟
اگر کوئی ایک دفعہ اس راستے کے اوپر چل گیا، اگر کوئی ایک دفعہ چل گیا تو پھر اس کے لیے اس راستے سے اترنا اتنا سخت ہے کہ وہ سب کچھ قربان کرے گا، یہاں سے نہیں اترے گا، یہ نہیں اترنے والا۔ صرف مشکل کس کے لیے؟ ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے جن کو اس کے اوپر آنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، ان پر ٹائم لگانا پڑتا ہے، محنت لگانی پڑتی ہے اور اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، اور امام نے اس کو دہرا دیا، فرمایا یہ جان لو کہ اللہ کی اطاعت میں جو کچھ ہے وہ سختی میں ہے، اور جو اللہ کی معصیت میں سے ہے وہ سب شہوتوں کے اندر رہے۔ اس کے بعد فرحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے، نزع عن شہوتہ وقمع ہوا نفسہ، اس بندے پہ خدا رحم کرے جس نے اپنے آپ کو اپنی شہوتوں سے الگ کر لیا اور اپنی ہوائے نفس کو کچل دیا، خدا اس پہ رحم کرے۔ تو مثال کے طور پر آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اور میں یہ کریں کہ اپنی زندگی میں یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ کی مخالفت کرنے کی جو ہماری خواہش ہے وہ کہاں پہ آتی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے گناہوں کا تذکرہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں گناہ کے معاملے میں، کچھ لوگوں کی دل کے اندر مال کے معاملے میں کمزوری ہے، طبیعت میں لالچ ہے، حرص ہے، کچھ لوگوں کے اندر خرچ کے معاملے میں بخل ہے، کچھ لوگوں کے اندر شجاعت کے معاملے میں بزدلی ہے، کچھ لوگوں کے اندر درگزر کے معاملے میں عفو نہیں ہے۔ صحیح ہے، ہر ایک کی مشکل اپنی مشکل ہے، صحیح، اس کو اپنے اندر سے ٹریس کرے اور نکالنے کی کوشش کرے۔ کام یہ کام امام نے فرمایا خدا اس بندے پہ رحم کرے جو اپنے آپ کو اپنی شہوتوں سے دور کر لے اور اپنی ہوا و ہوس کو کچل لے۔ تو ہوا و ہوس کو کیسے کچلے؟ ایسے کچلے، سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرے میری ہوا و ہوس کس جگہ سخت آئی ہوئی ہے، طاقت سے آتی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر ایک طاقت ہے جو میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، مثلا کسی کے اندر ایک برائی کی طاقت آئی ہوئی ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں آئی ہوئی، تو میں سمجھ رہا ہوں میں کامیاب انسان ہوں چونکہ میرے اندر گناہ کی وہ طاقت نہیں ہے۔ نہیں، میرے اندر کوئی اور طاقت آئی ہوئی ہوگی، میں کہیں اور پھنسا ہوا ہوں گا۔ کیوں؟ میرے حالات مختلف ہیں۔ بھئی ممکن ہے کہ ایسی میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دوں، ممکن ہے آپ کے اندر جاہ طلبی کی وہ خواہش نہ ہو جو میرے اندر ہو۔ کیوں؟ آپ اس مقابلے میں نہیں ہیں۔ آپ کو 2000 لوگ نہیں سن رہے، آپ کو 5000 لوگ نہیں سن رہے، مجھے 5000 لوگ سن رہے ہیں، تو میں کس سے جاہ طلبی لڑوں گا؟ جس کو 50000 سن رہے ہیں، میں اس سے لڑوں گا کہ بھئی میں کیوں اتنا مشہور نہیں ہوا کہ مجھے 50000 لوگ سنتے، تو میری جاہ طلبی اس کی آئے گی۔ اچھا آپ اس میدان میں اتریں گے؟ بھئی آپ کا تو میدان ہی نہیں ہے۔ اب ایک آپ کا میدان ہو سکتا ہے جو میرا نہیں ہے، اس جگہ پہ میں کہوں گا میں بہت پرہیزگار ہوں چونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تو بھائی میری کہانی کہیں اور پھنسی ہوئی ہے۔ سب اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری ہوا و ہوس کہاں ہمیں شکست دے رہی ہے، اس کو پکڑیں کسی طریقے سے۔ دوسرے کو مت دیکھیں کہ اس نے یہ گناہ کر دیا، ایک تو یہ بہت روٹین ہوتا ہے نا، اس سے انسان اپنے آپ کو بہلاتا ہے، وہ دیکھو اس نے یہ گناہ کیا، وہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ دیکھو تم نے کون سا کیا ہے، اسے پکڑو، کیونکہ ہماری اور آپ کی مشکل وہاں پہ گئی ہوئی ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں، چونکہ مجھے اگلا خطبے کے بھی 1-2 جملے عرض کرنے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی خواہش ایسی ہماری جو ہمیں خدا سے مخالفت پہ لے کے جاتی ہے اور یہ خواہش خصلت اور عادت بن گئی ہے، اب یہ سمجھ لو یہ برا سرمایہ بن گیا، یہ جان نہیں چھوڑے گا، یہ مرنے سے پہلے اگر ختم نہیں کیا یہ برزخ میں کود کے سامنے آئے گا، اور ہم یہی بن چکے ہوں گے، ہم یہی بن چکے ہوں گے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں شاید ان 10 دنوں کے اندر 4-5 دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور اس لیے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہمارے ہاں توجہ بہت کم ہے کہ یہ سب کیسے ہونے والا ہے، یہ ایسے ہونے والا ہے۔ اور کل جو میں نے آخری چند منٹس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا، اس کو ضرور آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا، یہ پورا میکینزم ہے، اس میں کوئی آدمی فرار نہیں کر سکتا۔ جو دلوں کے اندر خصلتیں اور عادتیں یہ سب تبدیل ہو جائیں گی اور کچھ اور بن کے سامنے آئیں گی۔ بس ایک خطبے سے مجھے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا ہے، بلکہ اسی خطبے کا اگلا حصہ ہے۔ یہ جو خطبہ تھا جس سے میں نے ابھی چند جملے عرض کیے، یہ خطبہ نمبر 174 ہے، اسی کے اگلے حصے میں یہ جملات آ رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ تمام اس سلسلے کو یہاں پہ اختتام پذیر کی طرف لے کے جانا ہے، تو اب آخری جو خطبے کا ایکسٹریکٹ لیا ہے وہ لیا ہے جو آج کے زمانے میں سب سے خطرناک معاملہ ہے، آج کے زمانے میں فی زمانہ سب سے خطرناک معاملہ بنا ہوا ہے، اور امام نے اس کو بیان فرمایا ہوا ہے، تو امام کا بیان کرنا ہی کافی تھا، لیکن ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ خطبہ نمبر 174 کی ابتدا عرض کر دی ہے، امام نے کیسے فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو شہوتوں سے دور کرو اور اپنی ہوا و ہوس کو کچل دو۔ ایک صفحہ کے بعد، 2 صفحے کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا ثم ایاکم وتحزیء الاخلاق وتصریفها، پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق اور اطوار کو پلٹنے اور انہیں عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو۔ کیا مطلب؟ صاحب ایک قوم کو دیکھا کرسمس منا رہی ہے، مسلمان کھڑے ہو گئے ہمیں بھی کرسمس منانی۔ ایک قوم کو دیکھا وہ دیوالی منا رہی ہے، سب مسلمان کھڑے ہو گئے ہمیں بھی دیوالی منانی ہے۔ ایک کو دیکھا کہ وہ کرنا ہے، کہا ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ یہ کیا حالت ہے؟ یہ حالت ہے کہ یہ ثقافتی فقیر ہیں جو اپنا کاسہ لے کے ہر قوم کے سامنے کھڑے ہیں، کچھ ڈالو کچھ ڈالو۔ بھائی تمہاری اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، برائی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، اور نہ برائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، 100 سال میں لباس تو ہم سب کا تبدیل ہو گیا نا بالآخر۔ دوسری قوموں کا بھی ہوا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارا ہی ہوا ہے، دوسری قوموں کا بھی ہوا ہے، لیکن ہم پر بہرحال غلامی کا بھی ایک اثر آیا ہے۔ ایرانیوں پہ بھی آیا ہے، ایسا نہیں کہ ان پہ نہیں آیا، ہمارے پر بھی آیا ہے۔ تو لباس تبدیل ہو گیا، زبان تبدیل ہو جاتی ہے، چلو وہ بھی ہو گئی۔ جیسے ٹرکش تھے، پہلے عربک رسم الخط میں لکھتے تھے، اتا ترک آیا، اس نے کہا کہ عربک رسم الخط میں نہیں لکھو، انگلش میں لکھو، انگلش میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتنا بھی شاید چل جائے، کپڑے بدل گئے، زبان بدل گئی، چلو شاید چل جائے، لیکن اب آئے بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ کیوں ختم ہو گیا بھائی؟ اتنی زیادہ رسپیکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، جیسے ہی آپ کچھ ایسی چیزوں کو چھیڑنا شروع کریں جن کو خدا نے قابل احترام کہا تھا، بھئی خدا نے ہمارے کپڑوں کو قابل احترام نہیں کہا تھا، قمیص شلوار پہنو، پینٹ شرٹ پہنو، اتنا مسئلہ نہیں ہے، ستر ہونا چاہیے۔ خدا نے اردو زبان کو قابل احترام نہیں کہا تھا، چلیے کوئی کہے کہ میں اردو زبان میں ہو یا انگلش میں تو کیا فرق پڑتا ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک جملہ ہے بیچ میں کہ آپ اپنی ثقافت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں۔ مہاراج تقلید بھی کہتے ہیں اپنی زبان کو نہیں چھوڑنا، چونکہ جیسی زبان چھوڑو گے ساری ثقافت ختم ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں زبان کو باقی رکھو۔ خدا نے ہمارے لباس کو دفاع کرنے کو نہیں کہا تھا، ہماری زبان دفاع کرنے کو نہیں کہی تھی، لیکن ہمارے اخلاق تو بیان کیے تھے نا، اسے کیوں چھوڑ دیا؟ امام یہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم اپنے اخلاق کو عدلتے بدلتے کیوں رہتے ہو؟ ایک قوم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اسی کا رنگ اٹھانے کی کوشش کرنے لگتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو؟ اپنے اخلاق کے اندر مضبوط رہو، جو خدا نے تمہیں اخلاق دیے اس کی پیروی کرو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا ہم برِ صغیر کی ثقافت پہ چلیں، نہیں، مجھے کوئی سروکار نہیں برِ صغیر کی ثقافت کیا رہی ہے، ایک لحاظ سے ہے، دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں ہے اس میں سروکار، کیوں؟ اس کا اثر بہت گہرا جائے گا۔ اگر کوئی کہے بھائی برِ صغیر کی ثقافت سے ہمیں کیا غرض، کیوں ہم مثلا مرزا غالب کو رکھیں، کیوں ہم دوسرے شعراء کو رکھیں، اردو زبان کو رکھیں، انگلش لے آؤ، کپڑے بدل لو، یہ سارے کام کر لو، چلو مان لیتے ہیں اس کا بھی نقصان ہے، مان لیتے ہیں، لیکن آداب کو کیوں بدل رہے ہو؟ کون سے آداب؟ وہ آداب نہیں جو برِ صغیر نے ہمیں دیے تھے، جو اسلام نے ہمیں دیے تھے، یا برِ صغیر میں بھی تھے اور اسلام نے اس کی تائید کی تھی، اسے کیوں بدل رہے ہو؟ اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ لباس بدلتے ہیں، زبان بدلتے ہیں، تو باقی چیزیں سبسیکوینٹلی بدل ہی جائیں گی، نہیں بچتی، پھر ختم ہو گیا۔ اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ آ گئی ہے، اب آپ اور میں جانتے ہیں اس وقت ہماری ساتھ مشکل کیا بنی ہوئی ہے۔ کیا مشکل بنی ہوئی ہے بھائی؟ میں کسی بھی جوان کے ساتھ بیٹھوں،
آپ میرے ہی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں، اگر میں نے ذرا اس کی زبان سے ہٹ کر زبان بولی تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو پل بننا تھا وہ نہیں بنا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر وہی ثقافتی اثر ہے جو آئے گا۔ تقریباً ہر کچھ دن کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے، تقریباً ہر کچھ دن کے بعد واٹس ایپ پر، ٹیلی فون پر، کسی اور جگہ پر۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنے بچے کو میوزک سے روکتی ہوں، وہ نہیں رکتا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں فلاں کو فلاں سے روک رہی ہوں، وہ نہیں رک رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے۔ کیا مشکل بنی ہے؟ مشکل یہ بنی ہے کہ ہماری اپنی کوئی ثقافت نہیں رہی ہے، ہم اس ثقافت کی درگیری کے اندر مبتلا ہو چکے۔ امام فرمانے تم اپنی اخلاق اطوار کو اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کرو، مضبوطی دکھاؤ تھوڑا۔ یہ کیسے دکھائیں گے اس کے اوپر میں ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا، اس کے اوپر پھر بہت لمبا کوئی اور ڈسکشن ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اطوار کو پلٹنے اور عدلنے بدلنے سے گریز کرو۔ اس کے بعد کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا اللسان واحداً، تم اپنی زبان ایک زبان رکھو، دو زبانیں نہیں رکھو، تم اپنی زبان ایک زبان رکھو۔ وَلْيَحْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ اب ان جملوں کو پہلے سن لیجئے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا تشریح بھی دو چار جملوں میں عرض کر دوں گا۔ آپ اپنی ذہن کی تازگی کے لیے کہ تھکاوٹ میں آپ کو مبتلا نہ کروں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اصل میں یہ ثقافت والا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے، چھیڑ تو دیا میں نے، لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ایک جملے کے اوپر کتنا وقت لگاؤں۔ تو چھیڑنے کے باوجود پیچھے بھی ہٹ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کر کے پیچھے ہٹ دوں، تو اسے کور بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے کہ ثقافت میں سے کیا بچانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیوں؟ ثقافت کی گرہیں نیچے تک بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر سے آپ کو لگے گا اتنا سا ایک دھاگا ہے جو میں نے کھینچا ہے، نیچے سے پتہ نہیں ہوتا کیا کیا ادھڑ گیا، اور قوم ادھڑ جاتی ہے پھر۔ اور جو سوشل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں نا، ایک سوسائٹی کے بھی آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سوشل آرکیٹیکٹ۔ یہ جو سوشل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں یہ بہت استاد ہوتے ہیں معاشرے کی ادھیڑ بن کرنے کے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کیسے معاشرے کو ادھیڑتے ہیں، کیسے معاشرے کو بنتے ہیں۔ تو یہ اوپر سے ایک دھاگا نکالے گا، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، اتنا ہی تو ہی چلانے دو، اب نہیں پتہ نیچے کیا اس نے اتار دیا۔ اب ذرا سی ایک بات سنیے گا، میڈیا کی ایک کمپنی نے سعودی عرب میں اپنا ایپ لانچ کرنا تھا۔ اس میڈیا کا جو اس کا پورا ڈیٹا تھا، اس کے اندر کچھ فلمیں ایسی تھیں کہ جو رائل فیملی کے اگینسٹ ڈاکومنٹریز تھیں۔ اب وہ ایپ لانچ کرنے گیا تو سعودیز نے پکڑ لیا کہ بھئی آپ یہ ایپ لانچ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے اندر ڈیٹا میں وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو رائل فیملی کے خلاف ہیں، تو ہم اس کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بارگین کی، کہنے کا دیکھو کچھ کو ہم روکنے کو تیار ہیں، کچھ کو جن کو تم نے اور روکا تھا وہ چھوڑو۔ تو بارگین ہو گئی۔ کیا ہوئی بارگین؟ سنیے کہ رائل فیملی کے اگینسٹ جو ڈاکومنٹریز تھیں وہ ہم روک لیں گے، اور گے اور لیسبین پہ جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ آپ جانے دیں گے۔ اب سمجھ لو کام ختم ہو گیا۔ یہ ایسے ادھیڑ بن کریں گے۔ اور اس پہ ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، شیطان کو لوگوں کے منہ تک حرام پہنچانا ہے اور نسلوں تک بھی حرام پہنچانا ہے۔ کیوں؟ جو حرام نسل کام کر کے دکھاتی ہے وہ دوسری نہیں کر سکتی، واقعی کربلا میں دیکھنا ہے جو حرام نسل والے تھے انہوں نے کیا 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 ہے، ڈاکومنٹڈ ہے۔ مصائب کا وقت نہیں ہے، صرف جملہ عرض کر دوں، سید الشہداء کے لاشوں کو پامال کرنے والے سارے حرام النسب ہیں،
نسب حرام یہ کام کرتا ہے اور شیطان کو یہ کروانا ہے، اس کے اوپر وہ بارگین کرے گا. اس ادھیڑ بن کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ آج جو آپ نے کمپرومائز کیا ہے نا، وہ کل کس چیز پہ کمپرومائز کیا ہے. کل پورے دین پہ کمپرومائز کیا ہے، دین پہ نہیں، دین کے رہنما پہ کمپرومائز کیا ہے، دین کے رہنما کے لاشے پر کمپرومائز کیا ہے. کوئی اور یہ نہیں کر سکتا تھا جو یہ کرے گا. یہ اس طرح ملکوں کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں. پھر ان کو پتا ہے اگر سب کی نسلیں سالم ہوں تو ان کو جو بکاؤ مال انسانوں میں چاہیے وہ نہیں ملے گا انہیں. تو پہلے نسلیں بکے تاکہ ان کو بکاؤ انسان بن سکیں پھر، ورنہ وہ بھی نہیں ملیں گے انہیں. اور اس لیے خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ جو فاسد ہوتا ہے نا، جب یہ حکومت پہ آتا ہے تو یہلک الحرث والنسل. یہ جو فاسد ہوتا ہے جب یہ حکومت پہ آتا ہے تو یہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کرتا ہے. تو بھائی کھیتی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پیسہ بٹورتا ہے، نسل کو کیوں برباد کرتا ہے؟ نسل کو اس لیے برباد کرتا ہے کہ اگر برباد ہوئی بھی نسل نہ ہو تو اس کی خدمت کرنے کے لیے ایسے بکاؤ نہیں مل سکتے اسے. وہ ملتے ہی اس کو وہیں سے اسی نسلوں سے ہیں. اب یہ ادھڑ بن ہوتی ہے ساری. ثقافت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے. اب اس کو کوئی کیسے پہچانے کہ بھائی یہ جو آج ادھڑا گیا ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ 2 نسلیں لگیں گی، 3 نسلیں لگیں گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ جو ہوا یہ کیا ہوا. اللہ انشاءاللہ شر سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تحمل فرمایا آپ نے، اور اس چند جملوں پہ اور سماعت فرمائیے گا. وَاجْعَلُوا اللسان واحدا، اپنی زبان ایک قرار دو. وَلْيَحْزُنِ الرَّجُلُ لسانه، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. فَإِنَّ هَذَا اللسان جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، یہ زبان اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے. زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، زبان کنٹرول سے نکلنے والی ہے. اگر کوئی زبان کے اوپر اپنا کنٹرول کر لے تو امام فرما رہے ہیں یہ سمجھ لو اس کے تقوی کی بنیاد یہاں پہ فراہم ہو گئی ہے. امام ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں امام کا جملہ، فَإِنَّ هَذَا اللسان جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، زبان انسان سے منہ زوری کرتی ہے. واللہ، قسم کھا دی امام نے قسم کھائی، واللہ ما ارى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يحزن لسانه. خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ہو جب تک اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہے. یا اللہ، فرمایا تمہیں وہ تقوی چاہیے جو اسٹیبل ہو، تمہیں وہ تقوی چاہیے جو باقی رہے، تمہیں وہ تقوی چاہیے جو مرتے دموں تک تمہارا ساتھ دے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے نکلی اور تمہارا کام ختم ہوا. عزیزان محترم، اتنی اہمیت امام فرما رہے ہیں. فرمایا واللہ ما ارى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يحزن لسانه وان لسان المؤمن من وراء قلبه. مومن کی لسان، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی قلب کے پیچھے ہوتی ہے. قلب کے پیچھے یعنی قلب اس کے ذریعے سے بن رہا ہوتا ہے. قلب آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ قلب اس زبان سے بنتا ہے. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، اور منافق کی زبان ایکچولی اس قلب کے آگے چلی جاتی ہے. لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ، امام تشریح فرمائی، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ. مومن جب بھی چاہتا ہے کہ گفتگو کرے کسی بھی بات کے لیے تو وہ اپنے کلام میں تدبر کرتا ہے. فَإِن كَانَ خَيْرًا أَبْدَأَهُ، اگر وہ خیر بھلائی ہو تو وہ شروع کرتا ہے. وَإِن كَانَ شَرًّا، اور اگر وہ اس کو شر دیکھتا ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے، اور اگر بری ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے، تو وہ اس کو دکھاتا ہی نہیں، اس کو چھپا لیتا ہے. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ. منافق کیا کرتا ہے؟ جو زبان میں آتا ہے بول دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے حال میں مفید ہوگی یا اس کے لیے خلاف جائے گی.
اس کے بعد آخری جملہ وقت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دل فرج فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب مستحکم نہ ہو۔ قلب کے اوپر کافی بات ہو چکی ہے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب مستحکم نہ ہو، کیونکہ قلب کے ذریعے اس کو ہدایت ملنی ہے۔ اگر قلب ہی خراب ہے تو پھر اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ کسی بندے کا ایمان مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب مستحکم نہ ہو۔ اور قلب، اچھا جب آپ اردو میں پڑھ رہے ہوں گے نا مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کو، تو اس میں بار بار دل لکھا ہوا آئے گا، تو دل کو پڑھ کے آپ فوراً سمجھ جائے گا کہ قلب ہے۔ سامنے عربی بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں قلب لکھا ہوا ہے، تو آپ دل کو پڑھ کے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ یہ دل کون سا ہے، چونکہ سامنے عربی میں قلب لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے قلب اس نے نہیں لکھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ نے عربی کی اصطلاح عربی میں ہی لکھ دی، تو آپ نے اردو کیوں نہیں لکھی اس کی، لیکن مطلب وہی قلب ہے۔ ظاہر ہے کہ دل کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، پمپنگ اسٹیشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو، یعنی قلب، اور قلب اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ زبان مستحکم نہ ہو۔ لہذا تم میں سے جس کے لیے بن پڑے وہ اس کی حفاظت کرے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا اب یا علی، اب یہ ہے کہ یہاں تک اختتام پذیر کرنے کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آتا تھا مختصر، اور آپ کے لیے نہیں اپنے لیے، صاف بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس سے اپنی زندگی کا ایک گیپ فل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری زندگی میں بہت سارے گیپس ہیں۔ ایک گیپ یہ ہے کہ مثلا میں چاہتا ہوں نہج و بلاغہ پہ کام کرتا رہوں، احادیث میری نظروں میں رہیں، اور چونکہ ان احادیث میں ذخیرے خزانے موجود ہیں، تو یہ جو عشرہ یہاں پر ہے اس کو ہم نے اسی لیے رکھا کہ بھئی نہج و بلاغہ کے اوپر کنسنٹریٹڈ رکھیں۔ آپ کے سامنے بولنے کے بہانے جبراً مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا، اور اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، تو اس خاطر ہم نے اس کو اختیار کیا۔ ابھی یہ تھا کہ اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ظاہر بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم یہی خطبے جو ہر دفعہ عرض کیے گئے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو کم از کم نوٹ کر لیا ہے کہ نمبرز کیا ہے، انہیں کو ریویو کرتے رہیں، کچھ اس کو ریویو کرتے رہیں۔ ایک اور کتاب ہے مولا کے فرامین کی، غرر الحکم نام کر کے، جس کو اردو میں میرے خیال میں ترجمہ کیا گیا ہے تجلیات حکمت کے نام سے، جو مجھے یاد آتا ہے تجلیات حکمت کے نام سے کیا گیا ہے، غرر الحکم۔ غرر الحکم مضبوط کتاب ہے اور مستند سمجھی جاتی ہے۔ غرر الحکم میں نہج و بلاغہ میں فرق کیا ہے؟ غرر الحکم میں صرف کلمات قصار ہے، جیسے نہج و بلاغہ میں 3 حصے ہیں، خطبے ہیں، مکتوبات ہیں اور کلمات قصار ہیں، تو اس میں 360 یا 400 کچھ کلمات قصار ہیں، جبکہ غرر الحکم 2 جلد میں صرف کلمات قصار ہیں، اور تو اس اعتبار سے اس کو پڑھنا ایک لحاظ سے آسان ہے، لیکن اس میں کیا مشکل آتی ہے؟ اس کو سمجھنا ایک وجہ سے مشکل ہے۔ کیوں؟ 3 الفاظ، 4 الفاظ، 5 الفاظ، اس سے اب مطلب نکالیں، تو وہ سمجھنا تھوڑا سا اس کا مشکل بنتا ہے، لیکن انتہائی نفیس مستند، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یا نہج و بلاغہ یا غرر الحکم اپنی دسترسی میں رکھیں، اور ہم تو کنزرویٹو ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ہمیں تو ہارڈ کاپی اچھی لگتی ہے، سافٹ کاپی میں وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ بھی میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہاں پہ صحیفہ کاملہ عرض کر رہا تھا بھوجانی ہال میں، تو ایک کتاب لے کے چل رہا تھا، تو میں نے کہا اب 2 کتابیں نہیں لے کے چلوں، اس لیے میں اس کے اسنیپ لے کر پکچر لے کے اس سے پڑھتا تھا۔ لیکن مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں تیاری کرتے وقت ہارڈ کاپی کھولتا ہوں ہمیشہ، تو مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ نہیں پوری کتاب میرے ہاتھ میں ہو، اس کو دیکھوں۔ البتہ بعض اوقات ترجمے اچھے نہیں ہوتے، یہ بڑی مشکل ہے۔ کل پرسوں خصال شیخ صدوق دیکھ رہا تھا، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، لگے ہاتھوں اس کو بھی عرض کر دوں، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے روایتوں کو نمبر کے حساب سے علیحدہ کیا ہے۔ کوئی ایک کام کرنے سے یہ ہوتا ہے تو وہ 1 نمبر کی روایتیں علیحدہ کر دیں، 2 انسانوں کو یہ اجر ملے گا تو 2 کی جو روایتیں تھیں وہ علیحدہ، 3 4 5 6 اس طرح کر کے، یہ خصال کتاب ہے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، وہ روایت بہت پہلے سنی بھی تھی، کل پرسوں کسی سے تذکرہ ہوئی، اس کو خصال کے ترجمے میں جو پرنٹڈ ترجمہ تھا جا کے دیکھی، تو بندے خدا نے کام کیا کہ روایت کا
مثلا فرض کرو روایت میں 15 لائنیں تھیں تو آخری 5 لائنوں کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، شروع کی 10 لائنوں کا ترجمہ غائب کیا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا اس کے اندر کئی جگہ پہ یہی کام کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ایک اور ترجمہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، وہ ترجمہ اس کے مقابلے میں بہت اچھا تھا، اس کے اندر اس میں پورا ترجمہ تھا، لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ اس میں عربی نہیں تھی، لیکن خیر عربی تو اور جگہ سے بھی مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو، کہیں نہ کہیں ایسا رکھیں کہ ہارڈ کاپی سافٹ کاپی جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ آپ کے پاس ہو، اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھتے رہیں۔ اور اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ کلام مولا امیر المومنین کا ہے، تو آپ کی شخصیت پہ کہیں نہ کہیں ان کا رنگ آئے گا، یہ قطعی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں سے مانوس ہوتا رہے یقیناً کہیں نہ کہیں رنگ آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم صبح سے لے کے دوپہر تک کسی عطر بیچنے والے کی دکان میں کھڑے رہو تو کپڑوں میں خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی نہیں۔ اچھا صبح سے شام تک چمڑے کے کارخانے میں کھڑے رہو تو چمڑے کی بدبو آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو تم ساری زندگی امام حسین کی مجلسوں میں آئے ہو، حسین کی بو تمہارے اندر آئی یا نہیں آئی؟ ان کی بو آئی یا نہیں آئی؟ ان کی خوشبو آنی چاہیے تمہارے اندر، وہ خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ اس کو ڈھونڈو کہ یہ خوشبو کیسے آئے گی ہمارے اندر۔ تو اگر آپ ہر روز نہج و بلاغہ پڑھتے رہیں تو امیر المومنین کی کوئی خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ آپ یقین مانیے میں یہاں پہ نہج و بلاغہ پڑھتا ہوں نا 10 دن، مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ ان دنوں میں برکت ہے، اور جب یہ ختم ہوتا ہے نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اچھا بھلا 1 گھنٹہ ہر روز لگا رہا تھا اس کے اوپر۔ میں نہیں کر سکتا، وہ اگر یہ مجبوری نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا، سست آدمی اگر کر لیتا تو بہتر تھا، لیکن نہیں کروں گا، مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن اس میں عجیب مزہ ہے، اس پہ ٹائم لگانے میں۔ آپ اس کو ضائع نہ کریں کہیں نہ کہیں۔ میں تو مجبوری میں کہیں اور بھی کچھ نہ کچھ کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے تو بولنا ہے، کوئی اور مجلس پڑھوں گا، عشرہ پڑھوں گا تو وہاں کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے تیاری کروں گا۔ آپ ترک نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو اس خوشبو سے دور نہ ہونے دیں، اس نورانیت سے دور نہ ہونے دیں۔ یہ کنیکشن ہمارا سرمایہ ہے، ہم ان سے وابستہ رہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ہمیں واقعاً نہیں معلوم، ہمیں شاید نہیں کہنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ نورانیت منتقل کیسے ہوتی ہے، یہ نہیں معلوم، واقعاً نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ گاڑی چلانے والے ہیں جس کو گاڑی کا میکینزم نہیں آتا، لیکن گاڑی تو چلا لیتے ہیں، تو ہم وہ ہیں جن کو نورانیت شاید مل جاتی ہوگی لیکن ہمیں میکینزم سمجھ میں نہیں آتا کہ ملتی کیسے ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں آتا ہوگا، معاملہ آتا ہوگا۔ اور الحمدللہ خدا نے آپ کے ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت جو قرار دی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ پہلے جملہ کہتا بھی نہ کوئی اور میرے سامنے بولتا، میں سنتا تو مجھے شاید سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے برزخ کے اوپر کلیئرٹی تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے تو مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے یہ محبت کیسے سرمایہ بنے گی، کیسے سرمایہ بنتی ہے۔ یہ تو یہ محبت ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم ان محبتوں پہ مریں۔ اور یہ عزاداری کا جو پورا نظام ہے، خطبہ، فضائل، دین کی تعلیمات، مصائب، یہ اس محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محبت کو دوبارہ زندہ کرے، بار بار زندہ کرے۔ اور یہ معجزہ خدا ہے، واقعہ معجزہ خدا ہے کہ آپ اور میں 1400 سال کے بعد بیٹھے ہوں اور کوئی ہمارے سامنے امام حسین کے مصائب بولے اور ہم گریہ کر رہے ہیں۔ معجزہ خدا ہے۔ شاید خدا متعال نے وعدہ کر لیا امام حسین سے۔ انجیل کے آخری چیپٹر میں ایک باب ہے، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ خدا متعال نے ایک کتاب اپنے ہاتھ میں رکھی، مہر لگی ہوئی، اس کے اوپر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ انجیل میں ہے یہ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر اس پہ مہریں لگی ہوئی تھیں اور وہ ہاتھ میں تھام لیتا ہے
اور کہتا ہے کون ہے جو ان مہروں کو کھولے؟ اس میں کئی مہریں لگی ہوئی تھیں، تو اس میں لکھا ہے کہ تمام مخلوقات کھڑے تھے، کوئی اس مہر کو نہیں کھول سکا، اور جو وہاں پہ موجود تھے لوگ وہ رونے لگے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ تو پھر انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ذبح ہوا بھیڑ سامنے آئی، ایک ذبح ہوئی ہوئی بھیڑ سامنے آئی۔ بہت سمبولک ہے، انجیل بہت سمبولک ہے۔ ذبح ہوئی ہوئی بھیڑ سامنے آئی اور اس نے خدا سے کہا کہ خدایا میں اس مہر کو کھولوں گا۔ تو اس نے کتاب ہاتھ میں لی اور مہروں کو کھول دیا۔ جب مہروں کو کھولا تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ سب رونے لگے، اور انجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس بھیڑ سے یہ کہا کہ میں ہر قوم قبیلے میں تیرے غم میں رونے والے قرار دوں گا، ہر قوم قبیلے میں تیرے غم میں رونے والے قرار دوں گا۔ تو جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذبح ہوئی بھیڑ تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو میں نے اپنے ایک عیسائی پادری دوست تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی کسی بھی روایت میں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں کیا؟ کوئی ایک روایت ہے عیسائیت کے اندر جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذبح ہوئے ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کافی ہے، ہمارے پاس روایت ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ وتر الموتور کیا ہے؟ وہ شہرک جس کو ذبح کیا گیا۔ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، وہ شہرک جس کو کاٹا گیا۔ زیارت میں بس اتنا حصہ لکھا ہے، یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ زیارت نے نہیں لکھا گلے کے سامنے سے کاٹا تھا یا گلے کے پیچھے سے کاٹا تھا، زیارت میں نہیں آیا۔ والوتر الموتور کند خنجر سے کٹا، والوتر الموتور پشت گردن سے کٹا، کند خنجر سے کٹا، اس کا گلا کٹا جو اپنے حرم کے دفاع کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ جب اس کا گلا کٹا پھر اس کی بہن دیکھ رہی تھی۔ والوتر الموتور، اور صرف گردن کٹی نہیں، پھر یہ گلا نیزوں پہ لگا، بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا، پھر یہ سر تشت میں رکھا گیا، اس کے اہل خانہ کے سامنے سجایا گیا، بچیوں کے سامنے لایا گیا، اور بچی سے کہا گیا کہ اپنے باپ کو پکارے، اور اس بچی نے اپنے باپ کے سر کو پکارا۔ بس ایک موقع آیا، یہ بچی باپ کے سر کو لے کر قید خانے کے اندر بس یہ کہتی رہی، کس نے آپ کی گردن کاٹی، کس نے آپ کے سر کو جلا۔ کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا، اماریاں آسمان سے اتر رہی ہیں، بیویاں زمین پہ تشریف لا رہی ہیں۔ بچی کہتی ہیں کہ میں گئی اور میں نے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ بی بی حوا ہے، یہ بی بی آسیہ ہے، یہ بی بی مریم ہے، یہ بی بی خدیجہ ہے۔ کہا ایک پانچویں بی بی تھی جو عمر میں کم تھی لیکن ضعیفہ تھی۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی سیدہ کے پاس گئی اور کہا بی بی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا، فرمایا اب تمہاری مشکلوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ مولا نے سنا، گویا فرمایا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب سب آزاد ہوں گے، یہ یتیمہ یہی رہے گی، کفن میں بھی بڑے کرتے کا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بحق امام حسین، بحق وتر الموتور، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اسراء میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔